السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے ٹاپک اٹھایا تھا ریپروڈکشن کا، ٹھیک۔ تو ریپروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا ٹائپس آف دا ریپروڈکشن، ٹھیک۔ تو ٹائپس آف ریپروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا اسیکچوئل ریپروڈکشن۔ تو اسیکچوئل ریپروڈکشن جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کی تھی۔ تو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اسیکچوئل ریپروڈکشن جو ہے لاسٹ ٹاپک جو ہم نے اس میں پڑھا تھا دیٹ واز دا میتھڈس آف دا اسیکچوئل ریپروڈکشن۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا بڈنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ہم نے بائنری فشن کے بارے میں ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ اسیکچوئل ریپروڈکشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اس میں کیا کیا ٹائپس ہوتے ہیں، کیا کیا میتھڈس اس میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از نون ایز دا سیکچوئل ریپروڈکشن۔ تو سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہے کس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ہے آج ہمارا ٹاپک۔ تو اسی سے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سیکچوئل ریپروڈکشن آپ کو پتہ ہی ہے بچوں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ہم نے وہ ٹیبل وہاں پہ بنایا تھا۔ تو ٹیبل میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ڈفرینس جو ہے کیسی پائی جاتی ہے، سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہے وہ کیسے مختلف پائی جاتی ہے فرام دا سیکچوئل ریپروڈکشن۔ تو انہی پوائنٹ سے ہم دیکھیں گے، انہی پوائنٹ سے ہم پھر ڈیفینیشن لکھیں گے سیکچوئل ریپروڈکشن کی، ٹھیک۔ تو سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں مینلی جو ہوتے ہیں اس میں 2 پیرنٹس اور انوالوڈ۔ اس میں ہم دیکھتے جیسے آپ نے وہاں پہ پہلا ہی پوائنٹ لکھا تھا سیکچوئل ریپروڈکشن میں، اس میں آپ نے لکھا تھا only 1 parent is involved، ٹھیک۔ تو سیکچوئل ریپروڈکشن میں آپ نے وہاں پہ لکھا تھا 2 parents are involved، ٹھیک۔ تو وہی پوائنٹ ہم نے یہاں پہ بھی لکھا کہ سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں 2 پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو پہلا پیرنٹ جو اس میں ہوتا ہے دیٹ از نون ایز، اس کو میل پیرنٹ کہا جاتا ہے، میل پیرنٹ، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز اے فیمیل پیرنٹ، فیمیل پیرنٹ۔ تو یہ 2 پیرنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ حصہ لیتے ہیں سیکچوئل ریپروڈکشن میں، ٹھیک۔ تو سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہوتی ہے اس میں 2 پیرنٹ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز، اس کو کہا جاتا ہے میل پیرنٹ، اس کو کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز، اس کو فیمیل پیرنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو میل پیرنٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک، میل پیرنٹ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں میل پیرنٹ۔ میل پیرنٹ جو ہوتا ہے دیٹ پروڈیوسز دا میل گیمیٹس، ٹھیک۔ تو میل پیرنٹ جو ہوتا ہے دیٹ پروڈیوس دا میل گیمیٹس، وہ میل گیمیٹس کو پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک۔ تو میل گیمیٹ جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز، ان کو سپرمز کہا جاتا ہے، سپرمز، ٹھیک۔ اور سپرمز جو ہوتے ہیں دے آر پروڈیوسڈ ان دا ٹیسٹیز۔ تو ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فارمیشن یا پروڈکشن آف سپرمز ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہوتی ہے بچوں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایسی ریپروڈکشن ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 2 پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے میل پیرنٹ اور دوسرا جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز، اس کو فیمیل پیرنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ میل پیرنٹ جو ہوتا ہے دیٹ پروڈیوس دا میل گیمیٹس، وہ میل گیمیٹس کو پروڈیوس کرتا ہے، اور میل گیمیٹ جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز، ان کو سپرمز کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور سپرمز جو ہوتے ہیں دے آر پروڈیوسڈ ان دا ٹیسٹیز، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیسٹیز میں ان کی فارمیشن وہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز اے فیمیل پیرنٹ، فیمیل پیرنٹ۔ تو فیمیل پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ پروڈیوسز دا فیمیل گیمیٹس، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فیمیل گیمیٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں، دیٹ از نون ایز دا ایگ اور اوم اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور ایگ اور اوم جو ہوتا ہے اس کی فارمیشن جو ہوتی ہے یا اس کی پروڈکشن جو ہوتی ہے، فارمیشن ٹیکس پلیس ان دا اووریز، ٹھیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں 2 پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں انوالوڈ رہتے ہیں، ٹھیک۔
पहला पेरेंट जो होता है डेट इज नोन एज, उसको मेल पेरेंट कहा जाता है। मेल पेरेंट जो होता है डेट प्रोड्यूस द मेल गिमेट है, वो मेल गिमेट को प्रोड्यूस करता है। और मेल गिमेट जो होते हैं मेल गिमेट जो होते हैं दोज आर नोन एज, उनको स्पर्म्स कहा जाता है, ठीक। और स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो होती है, उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो होती है टेस्टिस में, ठीक। नंबर सेकंड पेरेंट जो होता है डेट इज नोन एज, उसको फीमेल पेरेंट कहा जाता है, ठीक। और फीमेल पेरेंट जो होता है डेट प्रोड्यूस द फीमेल गिमेट्स, वो फीमेल गिमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक। और वो फीमेल गिमेट जो होते हैं दोज आर नोन एज, उनको एग कहा जाता है या उसको ओम भी कहा जाता है। और एग या ओम जो होता है इसकी फॉर्मेशन जो होती है डेट टेक्स प्लेस इन द फीमेल ओवरी, फीमेल जो होती है उसमें ओवरीज पाए जाते थे, और उन ओवरीज में हम देखते हैं वहां पे बन जाते हैं फीमेल गिमेट्स, वहां पे बन जाते हैं डेट इज नोन एज, उसको एग और ओम कहा जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसको कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है डेट इज द प्रोडक्शन of offsprings, production of offsprings from the two parents by making use of gametes is called sexual reproduction, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें हम देखते हैं कि इसमें होती है प्रोडक्शन होती है डेट में ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो हम देखते हैं वो बन जाते हैं, ठीक। और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे दो पेरेंट जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक पेरेंट जो होता है डेट नोन है, उसको मेल कहा जाता है। दूसरा पेरेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो फीमेल उसको कहा जाता है। वो मेल पेरेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो फीमेल पेरेंट जो होता है, मेल पेरेंट जो होता है वो हम देखते हैं स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं फीमेल गिमेट जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज, उनको एग या ओम कहा जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द टू पे बाय मेकिंग यूज ऑफ द गिमेट्स, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे गिमेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेट में मेल गिमेट जो होता है वो हम देखते हैं वो फीमेल गिमेट जो होता है उसको फ्यूज कर लेता है, ठीक। तो वो वाली रिप्रोडक्शन जो होती है डेट नोन एज, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक। तो आप बच्चों आप ये याद रखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक मेल और दूसरा जो होता है उसको फीमेल पेरेंट कहा जाता है। तो मेल पेरेंट जो होता है डेट प्रोड्यूसेस द स्पर्म्स, मेल गिमेट प्रोड्यूस करता है, दोज आर नोन एज द स्पर्म्स। और इसी तरीके से हम देखते हैं फीमेल पेरेंट जो होता है डेट प्रोड्यूस द फीमेल गिमेट्स, दोज आर नोन एज द एग और ओम, उनको कहा जाता है, ठीक। और एग और ओम जो होता है इनकी फॉर्मेशन जो होती है डेट टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, ठीक। तो वो वाली रिप्रोडक्शन, वो वाली टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे गिमिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गिमिट्स होता है, ठीक। तो डेट प्रोसेस इज नोन एज, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे लिखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो किस किस में होती है। एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है डेट टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स, ये एनिमल्स में होती है, ठीक। इसी तरीके से आप देखते हैं ह्यूमन बींग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है डेट टेक्स प्लेस आल्सो इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, FLOWERING, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं डेट में वो वाले प्लांट्स जिनके फ्लावर जिनके फूल निकलते हैं, तो दो प्लांट्स आर नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट्स, या इनको एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इनमें क्या होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। डेट में वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे मेल गिमेट होता है और फीमेल गिमेट होता है। मेल गिमेट जो होता है वो हम देखते हैं वो फीमेल गिमेट जो है उसको फ्यूज कर लेता है। तो डेट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है डेट इज नोन एज, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा टॉपिक जो आता है डेट इज नोन एज, उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें आपने देखा इसमें एक तो मेल गिमेट आ जाता है। मेल गिमेट जो होता है वो हम देखते हैं वो फीमेल गिमेट जो है वो उसको हम देखते हैं उसको फ्यूज कर लेता
ہے. ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں فرٹیلائزیشن جو ہے کس کو کہا جاتا ہے. تو فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے دیٹ از اے فیوژن آف اے میل gamete fusion of a male gamete with a female gamete 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 to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization. ٹھیک. تو فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایسی پروسیس پائی جاتی ہے. ٹھیک. تو جہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ میل گیمیٹ جو ہوتا ہے سپرم جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فیمیل گیمیٹ جو ہوتا ہے ایگ جو ہوتا ہے یا اوم جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو فیوز کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک نئی سیل بن جاتی ہے. دیٹ سیل از نون ایز اس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور وہ والی پروسیس جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میل گیمیٹ جو ہے وہ فیمیل گیمیٹ کو فیوز کر لیتا ہے وہاں پہ ایک نئی سیل بن جاتی ہے دیٹ از نون ایز زائگوٹ. تو دیٹ وہ والی پروسیس جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو کہتے ہیں فرٹیلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو دیٹ مینز فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ والی پروسیس پائی جاتی ہے. ٹھیک. تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میل گیمیٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فیمیل گیمیٹ جو ہے اس کو فیوز کر لیتا ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک نئی سیل وہاں پہ بن جاتی ہے دیٹ از نون ایز اے زائگوٹ. ٹھیک. تو دیٹ از نون ایز اس پروسیس کو کہا جاتا ہے دیٹ از نون ایز اس کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو فرٹیلائزیشن میں آپ دیکھتے ہو وہاں پہ ایک نیو سیل ارائز ہوتی ہے. ٹھیک. نیو سیل arises. تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہو نیو سیل جو ہوتی ہے وہ ارائز ہوتی ہے تو دیٹس از نون ایز اے زائگوٹ اس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو زائگوٹ جو ہوتا ہے دیٹس آلسو نون ایز اے فرٹیلائزڈ سیل. فرٹیلائزڈ سیل اس کو کہا جاتا ہے یا اس کو فرٹیلائزڈ اوم بھی کہا جاتا ہے. فرٹیلائزڈ اوم بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی پروسیس ہوتی ہے. ٹھیک. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میل گیمیٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں فیمیل گیمیٹ جو ہوتا ہے دیٹ مینز ایگ جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں فیوز کر لیتے ہیں ڈیورنگ سیکچوئل ریپروڈکشن. ٹھیک. تو وہ والی پروسیس جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو کہتے ہیں دیٹ پروسیس نون ایز اس کو کہا جاتا ہے ڈیٹ پروسیس نون ایز اس کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک نئی سیل بن جاتی ہے وہ نئی سیل جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے یا زائگوٹ جو ہوتا ہے دیٹ از آلسو نون ایز اس کو فرٹیلائزڈ سیل کہا جاتا ہے یا اس کو فرٹیلائزڈ اوم جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور یہی سیل جو ہوتی ہے فرٹیلائزڈ اوم جو ہوتی ہے فرٹیلائزڈ اوم جو ہوتا ہے فرٹیلائزڈ یا زائگوٹ جو ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آل ملٹی سیلولر اینیمل جو ہوتے ہیں آل ملٹی سیلولر animals start their life all animals start their life from a single cell called zygote. ٹھیک. تو تمام ملٹی سیلولر اینیملز جو ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ملٹی سیلولر اینیملز وہ اینیملز ہوتے ہیں دے آر کمپوزڈ آف دا مور دین ون سیلز. ٹھیک. تو ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں تو وہ والے ملٹی سیلولر اینیملز جو ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کو سٹارٹ کرتے ہیں فرام اے سنگل سیل اور یہی سنگل سیل جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو ہم کہتے ہیں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از نون ایز اس کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنگل سیل جو ہوتے ہیں دیٹ از نون ایز اس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے اینیمل جو ہوتے ہیں ملٹی سیلولر اینیمل جو ہوتے ہیں وہ اپنے لائف جو ہوتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہیومن بینگز میں ہم کیا دیکھتے ہیں ان ہیومن بینگز دا پروسیس آف فرٹیلائزیشن از دا میٹنگ آف دا سپرم سیل فرام دا فادر ود این
with an egg cell from the mother to form a fertilized cell called the zygote. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں ایکچولی فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں سیکچول انٹرکورس ہوتا ہے. ٹھیک, اور سیکچول انٹرکورس میں ہم وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سپرم جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایگ جو ہوتا ہے اس کو فیوز کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو آپ دیکھتے ہو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم ایک سپرم جو ہے سپرم یہاں پہ ایک بناتے ہیں. ٹھیک, تو سپرم جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ہیڈ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس میں مڈل پیس بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ والا جو ہے دس از دا مڈل پیس. ٹھیک, اور لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ٹیل یہاں پہ. ٹھیک, تو اوپر والا حصہ یہ جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز دا ہیڈ. ٹھیک, تو یہ آپ دیکھتے ہو یہ یہاں پہ سپرم میں نے بنایا. ٹھیک, تو سپرم جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ہیڈ پایا جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ والا پورشن جو ہوتا ہے دس از نون ایز, اس کو مڈل پیس کہا جاتا ہے, اور لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ٹیل بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک, تو یہ ہیڈ جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں نیوکلس کا ہیڈ جو یہ جو ہوتا ہے سپرم کا ہیڈ جو ہوتا ہے ڈیٹ بیئرز دا نیوکلس. اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں نیوکلس پایا جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں نیوکلس پایا جاتا ہے. ٹھیک, تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمبر سیکنڈ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایگ جو ہوتا ہے فیمیل جو ہوتا ہے وہ پروڈیوس کر لیتی ہے ایگ, اور ایگ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک نیوکلس جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پایا جاتا ہے. تو دس از ہیئر دا نیوکلس. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں ایکچولی فرٹیلائزیشن میں کیا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ڈیفینیشن ہی وہاں پہ لکھی, وہاں پہ فیوژن ہوتا ہے میل گیمیٹ کا اور فیمیل گیمیٹ کا فیوژن. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک سیل نئی سیل بن جاتی ہے دیٹ از نون ایز, اس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے. تو ایکچولی فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے سپرم جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایگ جو ہوتا ہے اس کو فیوز کر لیتا ہے. ٹھیک, تو جب ایک سپرم جو ہوتا ہے یہ ایک ایگ کو فیوز کر لیتا ہے تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ والا نیوکلس جو ہوتا ہے ایکچولی دو نیوکلس جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں. تو یہ والا نیوکلس جو ہوتا ہے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن میں یہ سپرم کا جو نیوکلس ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایگ کے نیوکلس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ وہاں پہ جوائن ہوتا ہے. تو جب اس کے ساتھ وہاں پہ ہم یہ جوائن ہوتا ہے. ٹھیک, تو ڈیٹ میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نیوکلس جو ہوتا ہے. ٹھیک, نیوکلس جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں نیوکلس جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس میں کروموزومز پائے جاتے ہیں. کروموزومز. ٹھیک, تو کروموزومز جو ہوتے ہیں دوز آر دا تھریڈ لائک اسٹرکچر. ٹھیک, تو تھریڈ لائک اسٹرکچر جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ نیوکلس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور یہ تھریڈ لائک اسٹرکچر جو ہوتے ہیں کروموزومز جن کو کہا جاتا ہے کروموزومز کے اوپر ہوتے ہیں دوز آر نون ایز جینز. تو جینز ان کے اوپر پائے جاتے ہیں. جین جو ہوتا ہے دیٹ از اے سیگمنٹ آف دا ڈی این اے اس کو کہا جاتا ہے. تو کروموزوم جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جینز ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ جینز جو ہوتے ہیں دے آر responsible for the transmission of characters from parents to the offsprings. ٹھیک, تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہو یہ جو ہوتا ہے نیوکلس جو ہوتا ہے اس میں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کروموزومز پائے جاتے ہیں. کروموزوم جو ہوتے ہیں دو زیادہ تھریڈ لائک اسٹرکچر تھے, اور یہ کروموزوم جو ہوتے ہیں دے بیئر جینز آن دیم, ان کے اوپر جو ہوتے ہیں جینز پائے جاتے ہیں. اور جینز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریسپانسیبل ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہ ٹرانسمیشن کراتے ہیں. جو کریکٹرس ہوتے ہیں جو پیرنٹس میں کریکٹرس ہوتے ہیں, ٹھیک, جو ہمارے پیرنٹس میں کریکٹرس ہوتے ہیں تو ان کو وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹو دیئر آف اسپرنگ, بچوں میں پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک, تو ان والے جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز ان پارٹس کو کہا جاتا ہے دوز آر نون ایز, ان کو جینز کہا جاتا ہے. ڈیٹ مینس جب ہم دیکھتے ہیں جب یہ جو ہوتا ہے جب وہاں پہ آف اسپرنگ بن جاتا ہے, جب سیکچوئل ریپروڈکشن ہوتی ہے وہاں پہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک, فرٹیلائزیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ زائگوٹ بن جاتا ہے. ٹھیک, جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا زائگوٹ بن جاتا ہے. زائگوٹ جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک, تو فردر ڈیولپمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بیبی بن جاتا ہے, وہاں پہ بچہ بن جاتا ہے. ٹھیک, اور یہ بچہ جو ہوتا ہے جو وہاں پہ بچہ بن جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں دونوں کریکٹرز پائے جاتے ہیں, اس میں فادر کے بھی کریکٹرز پائے جاتے ہیں. ٹھیک, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس میں اپنی ماں کے کریکٹر اپنے مدر کے کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں, اور وہ والے کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی وہ جینز میں ہوتے ہیں. ٹھیک, اور وہ والے جینز جو ہوتے ہیں وہ کروموزومز میں پائے جاتے ہیں, اور کروموزوم جو ہوتے ہیں وہ نیوکلس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک, اور یہ نیوکلس جو ہوتا
ہوتا ہے یہ ایک نیوکلس جو ہوتا ہے ایک تو ایگ میں پایا جاتا ہے ٹھیک, اور دوسرا نیوکلس جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فادر کے جو ہوتے سپرم جو ہوتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. ڈیٹ میں فادر سے بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کریکٹرز آ جاتے, فادر کے کریکٹرز آ جاتے, اور مدر کے کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بچے میں آ جاتے ہیں ٹھیک. تو دیٹ مینز یہ والی پروسیس جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز, اس کو کہا جاتا ہے فرٹیلائزیشن, اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے دیٹس آف دا ٹو ٹائپس. فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں دو ٹائپس پائے جاتے ہیں. نمبر 1 جو ہے دیٹ از نون ایز انٹرنل فرٹیلائزیشن, انٹرنل فرٹیلائزیشن ٹھیک, اور نمبر 2 جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن, ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف دا فرٹیلائزیشن جو ہوتے ہیں. نمبر 1 ٹائپ جو ہوتا ہے اس میں دیٹ از نون ایز, اس کو انٹرنل فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے. نمبر 2 جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز, اس کو ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 جو ہے دیٹ از نون ایز انٹرنل فرٹیلائزیشن ٹھیک, انٹرنل فرٹیلائزیشن. تو انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایسی فرٹیلائزیشن پائی جاتی ہے دیٹ مینز the fertilization which takes place inside the female body دیٹ از نون ایز, اس کو انٹرنل فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے ٹھیک. تو انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتے ہیں دا فرٹیلائزیشن وچ ٹیکس پلیس انسائڈ دا فیمیل باڈی ٹھیک. تو فیمیل باڈی کے اندر جو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے دیٹ از نون ایز, اس کو انٹرنل فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے ٹھیک. تو انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والی فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے دیٹ از نون ایز, اس کو انٹرنل فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے ٹھیک. تو ایگزامپلز آپ یہاں پہ اگر ہم لکھ سکتے ہیں کہ انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ کن میں ہوتی ہے. انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے دیٹ ٹیکس پلیس ان دا ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں ٹھیک, ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ٹھیک. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے دیٹ ٹیکس پلیس ان دا اینیملز, وہ اینیملز جو ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن, ایکسٹرنل یہ اس کا اپوزٹ ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ٹھیک. تو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ برڈس کی بھی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک. انٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہے دیٹ آلسو ٹیکس پلیس ان دا برڈس ٹھیک. تو ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے فرٹیلائزیشن which takes place outside the female body ٹھیک. تو ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے فرٹیلائزیشن which takes place outside the female body. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسی ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی پروسیس پائی جاتی ہے فرٹیلائزیشن کی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فرٹیلائزیشن تو ہوتی ہے لیکن فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ آؤٹ سائڈ فیمیل باڈی ہوتی ہے. تو ڈیٹ فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز